وقول درشي فريق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن جود الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. خاطرات کی سرزمین میں اکثر جلسے ہوتے رہتے ہیں، بھلے ہی میں کم آتا ہوں یہاں، لیکن یہاں اکثر جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ جلسہ کیسے سنا جاتا ہے، تقریر کیسے کی جاتی ہے اور جلسے کو کامیاب کیسے بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک کثیر مجمع، بڑا سا مجمع موجود ہے، تھوڑی سی شانتی بن جائے اور اپنے مہمان کو قاعدے سے سننے کا تھوڑا سا رجحان پیدا ہو جائے، تاکہ آج کی یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ آج ہم یہاں نعت گانا سننے نہیں آئے، دیکھنے نہیں آئے، کسی بڑے نیتا کو بولا کر سیاسی گفتگو سننے نہیں آئے، ایک اسلام کے خادم کی زبانی اسلام اور مسلمان کی عظمت کا ذکر سننے آئے۔ آج ہم اللہ کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کے داغ کو دھونے کے لیے آئے۔ تقریر اگر دل سے ہو جائے تو آدھے گھنٹے کی گفتگو سے آدمی کی سوچ بدل سکتی ہے، آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہاں نعت خوانی ہو چکی، غلام سرور بھائی 2 گھنٹے نعت پڑھتے ہیں اور یہ جی بھر کے پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں تقریر کے بعد میں 2 گھنٹے پڑھوں گا، کیونکہ جو زیادہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو آدھا گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا پورا مواد محفوظ رکھا ہے، اور اگر آپ بیٹھے رہیں تو یہ 1-2 گھنٹے میں 10 کلام سنا لیں گے۔ انہوں نے اپنا سارا میٹیریل محفوظ رکھا۔ بھی ہم لوگ ساتھ میں لدھیانہ کی سرزمین پہ تھے، زبردست انہوں نے نعت خوانی کی، لاکھوں کا مجمع، حد نگاہ تک بھیڑ ہی بھیڑ، سیلاب انسان کا، اس مجمع کو انہوں نے نعت خوانی اور انقلابی نظم کے ذریعہ بالکل سارے مجمع کو بیدار رکھا، سبوں کو زبانی عطا کی۔ یہ نعت پڑھیں گے، پہلے اس فقیر کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ مجھ سے پہلے مفتی سلطان صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے سماج کے مسائل کو اٹھایا، اور جسے تقریر کہتے ہیں انہوں نے تقریر کی۔ ہمارے بہت سارے لوگ تقریر کے بارے میں یہ تصور بٹھائے ہوئے ہیں کہ تقریر کا مطلب ہے کرسی توڑنا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالنا، خوب چیخنا اور چلانا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غضب کی تقریر مولانا نے کی، آج صاحب بولتے بولتے وہ خود اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، کرسی توڑ ڈالے۔ آج سے 15-20 سال پہلے تقریر کا یہی مطلب تھا، کرسی توڑ دینا، مائک کو پھینک دینا، اور وہ پاکستان کا کون مولانا ہے کہ بولتے بولتے پگڑی اٹھا کے پھینک دینا۔ تو اس طرح سے تقریر کا مطلب ہے کہ بے خود ہو جانا، یہ مطلب حقیقی مطلب نہیں۔ اسلامی مفہوم ہے تقریر کا کہ وہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب آپ سمجھائیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب کیسے سمجھائیے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ذریعے۔ یہی مقصد ہے خطاب کا، یہی مقصد ہے دینی مجلسوں کا۔ اور خطاب نے کیا کچھ سماج کو دیا ہے، تقریر سے کیا کچھ سماج میں رنگ پیدا ہوا ہے، اس کی ایک جھلک میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہی گاؤں ہے، آج سے 50-100 سال پہلے اس گاؤں میں آلہ رودل کی کہانی ہوتی تھی۔ یہاں 10-20-50 لوگ جمع ہو کر بیٹھتے تھے، راجا اور رانی کی کہانی سنتے تھے۔ میں خود اپنے گاؤں میں آج سے 40 سال پہلے، جب میں 10 سال کا تھا، اس وقت میں دیکھتا تھا کہ گاؤں کے لوگ اسی گرمی کے موسم میں چیت بیساکھ میں بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر ایک آدمی ڈھول لے کر ڈھول بجاتا تھا، اور ایک راجا تھا، ایک رانی تھی،
2-2 घंटे तक वो कहानी सुनाता, लोग मस्त होते। अकबर बीरबल की कहानी, आधा रुदल की कहानी, राजा रानी की कहानी। अगर यकीन नहीं आए तो आज से 15-20 साल पीछे आप लौट के जाएं, जिसके घर में बेटा पैदा होता था हिजड़ों का नाच होता था। हिजड़ों की एक टीम होती थी, आज भी कहीं कहीं वो टीम है। वो टीम आती थी, बच्चे को गोद में लेकर के वो पमड़िया वो हिजड़ा वो गाता था और बहुत सारा इनाम लेके जाता था। पूरी लिस्ट उसके पास रहती थी कि इस 1 साल के अंदर में किसके घर में लड़का पैदा हुआ है। तो पमड़िया नाचा करता था, हिजड़ा नाचा करता था, बंजारा गाया करता था। हमारे सारे लोगों के दिमाग में गाना, किस्सा कहानी सुनना, और फिर उसमें कहीं हारमोनियम, कहीं तबला, कहीं बाजा। लेकिन आज निगाह उठा के देखिए, पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल में मुस्लिम गांवों में कहीं ऐसा है कि आधा रुदल की कहानी की महफिल सज रही हो, कहीं ऐसा है कि राजा रानी की कहानी की महफिल मुनक़िद हो रही हो, कहीं ऐसा आप देख रहे हैं कि साहब अकबर और बीरबल की कहानी की नशिस्त मुनक़िद हो रही हो। नहीं, आखिर ये क्या हो गया, कहाँ गई वो महफिलें? किनकी मेहनतों ने इन बिदअत, इन खुराफात की बुनियाद को उखाड़ के फेंक दिया। आज उन महफिलों की जगह महफिले मिलाद का एहतमाम गली गली हो रहा, सीरत के जलसे हो रहे हैं। आज ईदैन और जुमा का जबरदस्त खिताब हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद हो रही है, शादी के मौके पर, 40वां के मौके पर, बेटों की पैदाइश के मौके पर। यानी हर जगह पे सीरत के जलसे, वाज के जलसे, नसीहत की महफिल, नाख़वानी के मुशायरे, यानी वो खुराफात खत्म हो चुके हैं। अब वाज और नसीहत की महफिलें मुनक़िद हो गई है, तो सिर्फ किसी वकील की मेहनत का नतीजा नहीं है, किसी एडवोकेट की मेहनत से ये रद्द देखने को नहीं मिला, किसी डीएम ने ये काम नहीं किया, किसी गांव के जमींदार ने उस खुराफात को खत्म करके सीरत की महफिलों को मुनक़िद नहीं किया है। अगर आज गली गली महफिल मिलाद हो रही है, सीरत के जलसे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तन्हा आलिमे दीन की मेहनतों का नतीजा है कि खुराफात की महफिलें मिट गई, सीरत के जलसे आबाद हो गए। ये उलमा कराम की मेहनत है, ये आलिमों ने मेहनतें करके, आलिमों ने गालियां सुनकर, आलिमों ने अपनी जगह छोड़कर, मैं जगह छोड़ दूंगा लेकिन हक बोल के रहूंगा। आज देखते ही देखते वो दिन पैदा हो गया, वो हालात पैदा हो गए। वो दिन मैं देख रहा हूँ कि आज बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का अगर हमने उलमा की कदर की और उलमा इसी तरह राहे हक पे चलकर हक बोलते रहे, हक का पैगाम सुनाते रहे, जो भी मुआशरे में बदअमलियां आज पैदा हो गई हैं, जिस दिन ये बेदार हो गए और हक बोलते रहे, गालियों सुनकर, मार खाकर, अपनी जगह की कुर्बानी देकर अगर ये हक बोलते रहे, तो जो खुराफात आज मुस्लिम समाज में है, अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिन में खुराफात का खात्मा होगा और सुन्नतों का राज मुस्लिम समाज में कायम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम को सलामत रखे, इन दीनी खिदमतों का इनाम है दोनों जहां में अता फरमाए। जन्नत तो वहां मिलेगी, और जन्नत को तो हमने देखा नहीं और आपने भी नहीं देखा, सुना है कि जन्नत है अच्छे लोगों के इनाम की जगह वो जन्नत है। जिसने इस दुनिया में ईमान लाया और अच्छा काम किया, उसके लिए एक दायमी ठिकाना है, चैन की जगह जन्नत, उसी को वहां से जन्नत कहते हैं, जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। क्योंकि दुनिया में हमें बहुत कम दिन रहना है, बहुत सारे लोग थे जो चले गए। खरहरा में आज से 100 साल पहले जो पैदा हुए थे, आज चराग लेके ढूंढिए कोई नहीं मिलेगा। 100 साल का आदमी अगर कोई जिंदा होगा भी तो उससे बेहतर था उसका मर जाना। वो भी कोई जिंदगी नहीं है कि जिस जिंदगी में आदमी पेट में रोटी न जाए, आँख की बीमारी खत्म हो जाए, आदमी मुर्गा बन के बिस्तर पे पड़ा रहे। 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा हो जाता है। और 100 साल आज खत्म होने में कितना टाइम लगते हैं। मैं अपनी बात सुनाऊं, मेरी माँ जिंदा है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है।
میں اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں. میری ماں کو تمام سینس معلوم ہے. یہ کب پیدا ہوا, کس ٹائم پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا. ماں کبھی کبھی سناتی ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا. اور آج کل میری ماں بہنیں بیٹھیاں ہاسپٹل میں 10 دن سے ہاسپٹلائز رہتی ہیں. سلائن ہے تو پانی ہے تو درد جگانے کے لیے انجیکشن ہے, یعنی پیٹ پہ پڑی رہتی ہے تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بھی نارمل نہیں, سیزنل پیدا ہوتا ہے. اب کیسی عورتیں تھی, ایسا نہیں کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. میری ماں زندہ ہے. ان کا بیان ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے میں بیٹھی ہوں, درد ہوا, اس کے بعد میرا بچہ تولد ہو گیا. میں نے اپنے آنگن میں اپنے چچی کو دیکھا, ابھی ملاقات کر کے آئے, بس پھر 10 منٹ کے بعد رونے کی آواز آئی, پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہو گیا. یعنی نارملی نماز پڑھتے پڑھتے تلاوت کرتے کرتے اس حالت میں بچہ پیدا ہوتا تھا. اور ابھی اس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو بہت معلوم ہے. میری عمر ہوگی 50 سال, 52 سال, 52 ایئرس. میری ماں زندہ ہے. میرے پیدا ہونے کا سارا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. میں جب ان کے سامنے جاتا ہوں گا تو ان کے دماغ میں ساری کیفیت آ جاتی ہوں گی. یہ کب پیدا ہوا, کیسے دودھ پیا, کیسے چلا, کیسے بدماشی کرتا تھا, کیسے یہ زید مچاتا تھا, کیسے رہتا تھا. بس 52 سال ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے. داڑھی کے بعد سفید ہو گئے. جس نے آج سے 10 سال پہلے جن تقریر سنی تھی اپنے گاؤں, اس کو بلایا تھا, میری دادی کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. آج بھی جن کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے جنہوں نے اس ویڈیوگرافی کی ہے, اپنے حساب سے انہوں نے کیا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے ایک بال بھی نہ میرے سر کا, نہ داڑھی کا, نہ موچھ کا, کہیں کا بھی سفید نہیں. اور آج دیکھ لیجیے کیا حال ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 52 سال ختم ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے پڑھا لکھا, نوکری ملی, ریٹائرمنٹ لوگ کر گئے. 100 سال گزرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. 100 سال تو ایسے لگا جیسے پرسوں پیدا ہوا, کل جوان ہوا, آج بوڑھا ہو کے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے 100 سال گزرنا 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. 1 سیکنڈ ہے جس کو میں بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں. کہ صاحب زندگی ہے, ایک لمبی زندگی ہے, کہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, پیسہ کمانا ہے, گھر بنانا ہے, گاڑی خریدنی ہے, بال بچوں کو پڑھانا ہے, شادی بیاہ کرانی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد پھر اور کوئی کام نہیں رہے گا تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو مجھے کام میں الجھا کر عبادت سے محروم کرنا چاہتا. بڑھاپے کا سپنا دکھلاتا ہے. بڑھاپے میں کیا کرے گا, بڑھاپے میں تسبیح لینا ہاتھ میں, نماز پڑھنا, مسجد جانا, پہلے سارا کام تو کر لو. اب بڑھاپے میں جو لوگ بوڑھا ہو چکے ہیں ان کی کلائی تھام کے پوچھیے کہ تم نماز پڑھتے کہ وہ تو کیسے پڑھتے ہو. نماز میں جب قرات لمبی ہو جائے امام کی تو اندر سے ہی وہ امام کو مارنے کا پلان بنا لیتا ہے. چونکہ اس کا کم گھٹنے لگتا ہے, اس کے ٹکنے کا درد, گھٹنے کا درد, گھٹنے کا درد, ٹکنے کا درد, پاؤں کا درد, زیادہ دیر مسجد میں نہیں رہ سکتا ہے. وہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھتا ہے تو پیشاب کے قطرے کا بن جاتے ہیں. پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو استقبال کرنا پڑتا ہے. اب کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. اب پھر چل کے مسجد آیا تو راستے میں 3 جگہ بیٹھنا پڑتا ہے. قرات لمبی ہوگی تو نماز بیچ میں چھوڑ کے گھر جانا پڑتا ہے. خطاب لمبا ہوا تو پیشاب کرنے کے لیے اس کو جمعہ کی نماز چھوڑ کے وضو خانہ جانا پڑتا ہے. یعنی بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے. آنکھ کا درد, دانت کا درد, پیٹ کا درد, پیچھے سے گیس نکلنے کا مسئلہ, پیشاب, مسالے کی کمزوری, گردہ کی کمزوری. بڑھاپا تو بیماری کرتا ہے, وہ عبادت کی جگہ ہے کیا. بڑھاپے میں کوئی فرض نماز پڑھ لے, حاجی پڑھ لے, بہت بڑی بات ہے. ورنہ بڑھاپے میں کیا نفل پڑھے گا, کیا تجوید پڑھے گا, کیا اشراق پڑھے گا, کیا چارج پڑھے گا, جبکہ 10 منٹ سے باوضو رہنا مشکل ہے. اصل عبادت ہے جوانی کی. جوانی میں بندہ چاہے تو 12 گھنٹے تک باوضو رہ کر عشاء کی نماز کے وضو سے وہ فجر کی نماز فرض کرتا ہے. اور جلسے میں جب شروع میں آئے تو تلاوت سے لے کے سلام اور دعا تک ایک وضو کے ساتھ رہ سکتا ہے. اصل عبادت جوانی کی ہے. آیا ہے کتاب میں کہ ایک جوان اگر توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے,
تو 70 بوڑھوں کی توبہ سے رب اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی سچی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اصل عبادت جوانی کی، جوان اگر عبادت کرے، جوانی میں سچی توبہ کر لے، ایک سوسائٹی نہیں بلکہ کئی سوسائٹی کے سدھرنے کا چانس رہے گا۔ وہ اپنے میں وہ پیٹ سنبھالے گا کہ سجدہ کرے گا، وہ پیشاب سنبھالے گا کہ سجدہ کرے گا، وہ آنکھ کا آپریشن کرا کہ وہ ہری پٹی پہنے گا، کالا چشمہ پہنے گا کہ نماز پڑھے گا، وہ گھٹنا کو پکڑ کے رہے گا کہ وہ نماز پڑھے گا۔ آج وہ ساری دنیا میں انڈین کموڈ ختم، اب ویسٹرن کموڈ، سارے ہوٹل مکہ مدینہ کے سارے ہوٹل میں آپ انڈین ہو جائیں، بیٹھ کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے کہیں بسم اللہ نہیں ملیں گے، وہاں سارے 5 اسٹار ہوٹل میں ویسٹرن میں کموڈ، ہندوستان میں بھی ہر جگہ، کیونکہ ہر آدمی کے پاس گھٹنے کا درد ہے، اور اگر وہ بیٹھے گا نیچے تو پاؤں پھٹ جائے گا اس کا۔ یہ درد آج شروع ہوا ہے جو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے جوانی میں۔ بڑھاپے کی تو بات ہی چھوڑیے، 100 سال ایک سیکنڈ ہے، زندگی مختصر سی ہے، جہاں کھربوں سال رہنا، جہاں مہاسنکھوں سال رہنا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، یعنی وہ دن مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، دنیاوی گنتی کے حساب سے۔ چونکہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا کسی نے بتا دیا کہ کچھ بھی کرو اللہ معاف کر کے جنت دے دے گا، کچھ نے بتا دیا ہے ہم کو، یہ شیطانی سوچ ہے۔ میں نفس کی غلامی کروں اور امید لگا کے بیٹھوں کہ اللہ معاف کر دے گا، جنت مل جائے گی، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ میں نہیں بولتا، آپ کے اور ہماری نبی کہتے ہیں، حدیث آیا ہے الخیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على اللہ۔ حضور کہتے آقا تو یہاں کے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے، نفس کو برائی کا حکم دینے والا ہے، نفس کو کہتا ہے سو قضا پڑھ لینا، قضا بھی تو نماز ہے، نفس کہتا ہے ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں پڑھ لینا، نفس کہتا بھی کہ نئی شادی ہوئی ہے تو 4-10 دن کچھ مستیاں ہو جائے، پھر بعد میں نارمل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، نماز تو پڑھ ہی لینا ہے، ابھی جوانی ہے ذرا گٹکا کھا لیں، ذرا سگریٹ پی لیں، ذرا رجنی گندھا اور شدھ پلس کھا لیں، خیمی کھا لیں، اس کے بعد تو سب توبہ کر کے نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ نفس شرارت کا حکم دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی ہے برائی کا آدیش دینا، برائی کی طرف لے جانا۔ عقل مند ہے وہ جو نفس کو دباتا رہے، نفس کو کچلتا رہے، نفس کی مخالفت کرتا رہے، نفس جو کہے اپوز کرے، کیونکہ نفس اگر اچھی بات بھی کہتا ہو تو سمجھے کہ کوئی خطرہ ہے اس میں۔ عورت اگر نماز روزے حج و زکات دکھا کر کے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہو تو بزرگوں نے کہا ہے کہ ان کی چالاکی سے بھی چوکس رہنا، ان کے سجدے سے بھی چوکس رہنا، یعنی ان کے صوم و صلات سے بھی چوکس اور چوکنا رہنا۔ سجدے اور صلات کی آڑ میں بہت کچھ تم سے بچا سکتی ہے، ایک چوکس حاکم کی طرح بچے کو ڈیل کرنا، نفس کو ڈیل کرنا، عورت کو ڈیل کرنا، ورنہ اگر تم اس کی چکنی چپڑی پاس میں آ گئے تو پھر تباہ ہو جائے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ نفس اگر کہے کہ پورا چل تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تم پچھلی کو چلو، اگر عورت کہے کہ آج یہ ساڑی چاہیے تو 5 دن کے بعد وہ ساڑی لا کے دے، اگر تم نے ان کی ہر خواہش کی تکمیل کی تو پھر تمہیں ناک میں نکیل ڈال کر تجھے اپنا غلام بنا کر تیرے سر پہ بیٹھ کر وہ پیشاب کرے گی، پاخانہ کرے گی، اور تیری حیثیت شوہر کی نہیں ایک غلام کی رہ جائے گی۔ اور قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں مرد اپنی بیوی کا غلام ہوگا، وہ غلام ہوگا۔ حسن سلوک الگ چیز ہے، بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا الگ چیز ہے، ان سے مشورہ لینا الگ چیز ہے، ان کی غلامی الگ چیز ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے گھر میں آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صحابہ نے پوچھا، سرکار کی ازواج مطہرات ہم مسلمانوں کی مقدس ماؤں کو تو جواب ملا کہ وہ کام کی محنت ہے، اہل بیت وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے،
یعنی جب حضور گھر میں رہتے تو گھر والوں کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آسان ہوتی اس طرح حضور اپنی بیوی بچوں سے جدا ہو جاتے جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بیوی سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ آسان ہوتی فوری سارا گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد چلے جاتے۔ یعنی شریعت کے حکم کی تکمیل میں نہ بچے کی محبت آڑے آتی تھی، نہ بیوی کا چہرہ آڑے آتا تھا، نہ گھر کی محبت آڑے آتی تھی۔ یہ ہے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا، اور جب آواز آئے شریعت پہ عمل کر سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہ ہے مدد۔ اور ایک ہے غلامی۔ بیوی کہتی ہے ایک آپ ہی کو جنت جانا ہے اور کوئی جنت نہیں جائے گا، ابھی لوگوں کے مسجد جاتے ہیں، آپ ہی اور کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اب بیوی کی بات سنی، آپ اٹھ کے سو گیا، چلو ظہر میں قضا پڑھ لیں گے۔ یہ ہے بیوی کی غلامی۔ یہ عورت کے کام میں ہاتھ بٹانا نہیں بھائی، ان کی غلامی ہے۔ ان کی ہر بات ماننا، ان کی بات میں پہل کرنا، وہ جو کہے سنتے رہنا، یہ ہے ہجرت، یہ ہے غلامی، یہ ہے اپنے آپ کو ان کے پاؤں میں سرنڈر کر جانا۔ جو نفس کا غلام ہوتا ہے، جو بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، وہ بولے کہ ابھی چائے کی پتی چاہیے، ابھی بسکٹ چاہیے، ابھی چپل چاہیے، نہیں تو گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ یہ ہیلا دوڑے جائے گا، سارا سامان اللہ کے دے گا، پر اب تو آپ خوش ہو جاؤ۔ بیوی کی غلامی، بزرگوں نے کہا وہ بولے پورا تو تم بچی ہو جائے، ان کی ہر بات مت مان۔ یہ بچی کی ہر بات مانے گا تو تیرا سارا بچہ جاہل رہ جائے گا۔ بچہ بولے گا میں اسکول نہیں جاؤں گا، بچہ بولے گا اسکول بند ہے۔ بہت سارے چالاک بچے ماں باپ کو ٹھگتے ہیں، اسکول بند ہے، مدرسہ بند ہے، اور یہ فون کرتے اسکول اوپن ہے، سارے بچے پڑھ رہے ہیں، کلاس چل رہا ہے۔ یہ بچے کی شرارت ہے، تو اب بچے کی شرارت سے ماں باپ کو چوکس دینا ہوگا۔ نفس کی جو غلامی کرتا ہو، حضور کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو نفس کو دبا کر، نفس کو کچل کر، نفس کی مخالفت کرے، وہ عمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے سجانے کے لیے عمل کرتا رہے، پوری انرجی آخرت کے لیے چھوڑ دے۔ یہ دنیا 100 سال کی 1 سیکنڈ، اسی کو سجانے سنوارنے، اس کے لیے 30 سال پڑھنے، 30 سال نوکری کرنے، اور پھر 60 سال کے بعد 1 درجن بیماری لے کے موت کا انتظار کرنے میں زندگی ختم ہو گئی۔ کب میں نے آخرت کے لیے محنت کیا، کب میں نے بھاگ دوڑ کی، کب میں نے اسٹرگل کیا، کب میں نے جدوجہد کیا، جو ایک ذلیل سا روپیہ کمانے کے لیے، ذلیل سا مکان بنانے کے لیے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، میں نے سنت پر عمل چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ حضور نے کہا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا ایک مردار ہے جیسے مری ہوئی بکری، اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ کون؟ جو نمازیں چھوڑ کے حل چلا ہے، جو نمازیں چھوڑ کے پڑھائی کرے، جو نماز چھوڑ کے نوکری کرے، جو نماز چھوڑ کے جلسہ کرے، جو نماز چھوڑ کے مدرسہ چلائے، جو نماز چھوڑ کے بعض بچوں کے سودا سلب خریدنے جائے، کیونکہ سب سے بڑا فرض ہے نماز پڑھنا۔ ماں باپ کی پرورش بعد میں، اولاد کی شادی بعد میں، بیٹی ہو 4 یا 40 اس کی پرورش بعد میں، مکان کی تعمیر بعد میں، حج بعد میں، سب سے پہلا فرض ہے نماز۔ حضور نے کہا ہے ان افضل ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ اس سوال کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا فقد افلح وانجح، وہ کامیاب اور کامیاب ہو گیا۔ اگر نماز کے تعلق سے ناکام ہوا، ساری زندگی وہ ناز پاتا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ساری زندگی وہ خطاب کرتا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ساری زندگی نظامت کرتا ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نظامت چند پیسے کے لیے، یہ ناخالی چند سکے کے لیے، یہ خطاب چند پیسے کے لیے، اگر عبادت نہیں ہے تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر بندہ عبادت کر رہا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے، اور پھر وہ نوافل میں کمی بھی ہو چلے گا، اگر وہ فرض کو ادا کر رہا ہے فقد افلح وانجح، وہ کامیاب اور کامیاب ہو گیا۔ نماز چھوڑ کے اگر بخاری شریف پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے، کچھ نہیں ملے گا۔
नमाज छोड़कर कोई पीरी मुरीदी करने वाला 1 लाख मुरीदों के बीच में खा करके मुरीदों की तरबियत करने वाला पीर हो, वो सैयद आले रसूल को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हुजूर ने कहा कि ए बेटी फातिमा, कुछ लेना है तो दुनिया ही में मुझसे मांग ले, मैं माल दे दूंगा, आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये निकला कि सरकार अपने गुलामों को नमाज की अहमियत बताने के लिए हुजूर ने कहा है कि इन्ना अफ़ज़ल मा युहासबु बिही अब्द यौमुल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कुछ लोग कहते हैं 4 बेटी को पालना भी तो हज का सवाब मिलता है फर्ज के बाद। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप को पालना भी तो हज का सवाब मिलता है फर्ज के बाद। कुछ लोग कहते हैं 7 बेटी की शादी कराने के बाद हज करेंगे, पहले हज कर ले, अगर हज फर्ज है बेटी की शादी बाद में कराना फर्ज है, नफल है। कुछ लोग जाहिर नफका जमा कर लिया, अरे हम मुस्तफा के शैतानी आशिक हैं, मुस्तफा का मानने वाला हो तो कभी खसारे में ही रहेगा, वो जन्नत जाएगा, मुस्तफा का धोबी भी जन्नत जाता है। यानी वो नहीं जानते कि मुस्तफा है कौन, वो नहीं जानते कि बिरयानी तुमने बनाई, मुस्तफा की नियाज तुमने दिलाई और तुम ही खा लिए, मुस्तफा को क्या मिला? तुमने बहुत पोषा कादरिया किया, ये साफ सूजी चीनी फिरनी ये हो तुमने बनाया, उसी को खा लिया, और सब को क्या मिला? तुमने नियाज दिलाई, तुमने लंगर कभी नवाज बांटा, तुम खाए, तेरी बीवी खाई, तेरा बच्चा खाया, गौस को क्या मिला? गौस को वही मिलेगा कि बिरयानी तुम खा ले। अब फातिहा दिलाने के बाद अहद कर ले कि मेरा गौस सोने के पहाड़ को भी तलाक दे दिया था। ये 40 सिक्के की हैसियत क्या है? गौसे पाक के तेवर में उन डकेतों को बताया था 40 सिक्के की खातिर मैं झूठ बोल दूं, ये नहीं है मेरे पास, मेरा माल फट जाता। उनके तेवर में बताया था कि सिक्के की क्या हैसियत है? 40 पहाड़ ही कोई गोल्ड का मुझको दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये पहाड़ में तुझे दे दूंगा, फिर भी मैं अपनी ज़बान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। तो गौसे पाक का सच्चा गुलाम होगा जो गाही का बकरा खाने से पहले या खाने के बाद ऐद कर ले कि मैं सच्चा कादिर हूँ, आज के बाद से झूठ नहीं बोलूंगा, तो बकरा तुम खा और ये अहद गौसे पाक के चेहरे को खुशी अदा कर लेगा। गौसे पाक होते इस ताल्लुक से बस थोड़ी सी तमहीद मेरी मुकम्मल हो जाए, फिर मैं हालत हाज़िरा पे मैं खिताब करने वाला हूँ और 2-4 आयतें कुरान से पढ़कर मैं अपने प्रॉब्लम्स का हल उसमें ढूंढूंगा और हुजूर की हदीस पढ़कर मैं अपने मसाइल का हल तलाश करूंगा। पहले थोड़ी सी तमहीद मेरी मुकम्मल हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर ले, आप गौर से सुन ले ताकि कंफ्यूजन का इलाज हो जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई इसी सोच में जीते हैं, नमाज नहीं भी पढ़े तो क्या हुआ, हम तो और दूसरा सब काम कर रहे हैं, बाजी का जुलूस हम निकाल रहे हैं, झंडा मेरे घर पे है, मैं सुन्नी का घर है, मैं झंडा हाथ में ले रहता हूँ, बाजी का लंगर में चलाता हूँ, मैं हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाता हूँ मौलाना साहब, मैं हर साल फरकात मोहल्ला में जाता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो क्या हुआ, अजमेर तो जाता हूँ ना, बगदाद तो जाता हो ना, हर महीने की 6 तारीख को छठी शरीफ में अजमेर शरीफ होता हो ना। ये हम लोग बिहारी हैं जो हर महीने की 6 तारीख को नहीं जा पाते अजमेर। बम्बई का मेमन सेठ हर महीने की 6 तारीख से पहले टिकट उसका बुक रहता, बहुत सारी ट्रेनें डेली बम्बई से बम्बई के लिए है, बम्बई से अजमेर के लिए है और वो 6 तारीख से पहले सब सारी चीजें फुल होती चुके बातों हर महीने की 6 तारीख छठी अजमेर में करते हैं, फिर वो वापस लौट जाते हैं। बहुत सारी टीम है, बहुत के दीवानों की पाकिस्तान में हर महीने की 11वीं बगदाद मोहल्ला में करते हैं और बड़ी 11वीं यानी 11वीं शरीफ की तकरीब भी वो बगदाद मोहल्ला में करते हैं। मुझको बगदाद शरीफ में बताया किसी ने, ये देने पाकिस्तानी पीर उनके साथ बहुत सारे मुरीद हैं, ये लोग हर महीने की 11 तारीख को बगदाद आते हैं। हम लोग जिंदगी में एक बार बगदाद गए, अब वहाँ हर महीने की 11 तारीख को बगदाद लोग आते हैं, चाहे बगदाद में रह के मर क्यों न जाओ। क़यामत के दिन ये सवाल न होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, क़यामत के दिन ये सवाल न होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, क़यामत के दिन ये सवाल न होगा कि तुम मखदूम शहबाज अर्श के आसारे पे क्यों नहीं गए। ये सवाल होगा इन्ना अव्वल मा युहासबु बिही अब्द यौमल क़ियामति सलात,
قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، مسجد میں تم گئے یا نہیں گئے، چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے۔ کوئی لگاتار جماعت چھوڑنے کا عادی ہو وہ امام نہیں بن سکتا، چونکہ وہ فاسق موعد ہے، اور فاسق موعد کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نماز اگر کوئی پڑھ لے تو اس نماز کا دہرانا لوٹانا واجب ہے۔ اس لیے اگر کوئی مولانا بھی اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہو اپنے محلے میں